ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں. لاہور میں انفیکٹ آج کل پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری جو یوتھ ہے وہ سمہاؤ بڑی انکلائن ہو رہی ہے نشے کی طرف, اور اس کی وجہ سے بہت سارے خوفناک قسم کے پاکستان میں حادثات پیش آ رہے ہیں. لاہور میں آپ دیکھ لیں جو 26 سالہ ٹیکسی ڈرائیور محمد علی کے جو اندھے قتل کا جو واقعہ ہوا تھا, جب اس کا سراغ لگایا گیا تو جو اس کے بھی تمام تر تانے بانے جو ہیں وہ ملے, وہ ایک نشئی سے جا ملے, کیونکہ ایک ایسا شخص جس کا نام تھا طاہر, وہ محمد علی کی گاڑی میں آ کے بیٹھا, کسی لڑکی سے ملنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے کوئی رائڈ بک کرائی. جب کافی ویٹ کرنا پڑا اور وہ جس مقام پہ پہنچے اور یہ جو ملزم ہے طاہر یہ نہیں گاڑی سے اترا تھا, تو محمد علی سے کہا میری گاڑی سے اتر جاؤ. صرف اس بات پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فوری جو ہے محمد علی کو گولی مار دی. اس حوالے سے جناب لڑکے کے دوستوں کو اریسٹ کیا گیا, ان میں سے ایک دوست نے نشاندہی کی اور اس کے بعد فائنلی یہ لڑکا اریسٹ ہوا ہے. یہ لڑکا پولیس تو کہہ رہی ہے جناب ہم نے اریسٹ کیا, لیکن یہ جو مجرم ہے یہ کہہ رہا ہے جناب اس نے خود گرفتاری دی ہے. آپ کو سنواتا ہوں. آئس پی رہا اور آئس پیتے پیتے ہی ایک دوست محسن تھا, اس کے تھرو رائڈ بک کروائی اور ڈکیتی کا اسی دوران ہی جو تھا میرے ذہن میں آیا تو وہیں پہ واقعہ ہو گیا. ضمیر صاحب کے آگے گرفتاری آ کے دی سر. اچھا خود دیے جی سر تھانے آ کے جی. اور آئس نشہ جو ہے یہ اس قدر مہنگا ہے کہ شفاعت اچھے لوگ اس نشے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. جب وہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے تو کیونکہ اس کی لت بھی ایسی ہے کہ پھر آپ اپنے آہستہ آہستہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بیچنے لگ جاتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک ایسا کپل تھا جس کو ان کے خاندان والوں نے بھی ابینڈن کر دیا تھا, اور وہ یہی کرتے تھے. وہ آئس کے نشے کتنی عادی ہوگی, وہ تو دونوں میاں بیوی اچھی نوکری کرتے تھے. ان میں سے خاتون کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق سماؤ کی میڈیا سے تھا, لیکن جناب وہ آئس کے نشے میں اتنی عادی ہو گئی کہ انہوں نے تمام تر چیزیں اپنی چھوڑ دی. پر چھوٹی موٹی چوری چکاری پہ بھی یہ لوگ آ گئے تھے. ڈاکٹر معیز جناب ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کی پریشانیوں کا ایک ٹیمپریری ریلیف ہم ڈھونڈتے ہیں نشے کی صورت میں, اور وہ افراد جو اس کی علت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی جو اپنی محنت سے ایک گاڑی خرید کے اس میں کیب چلا رہا ہے, اپنی روزی کما رہا ہے, اس کو چھوٹی سی معمولی سی بات پہ قتل کر دیا جاتا ہے. کیسے عوام میں فہم پیدا کیا جائے اور کیسے اس معاملے کو, اس نقطے کو ایڈریس کیا جائے جس کی وجہ سے لوگ منشیات کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بہت ضروری ہے میرے خیال میں, اس پہ متواتر پروگرام ہونے چاہیے. نشہ پھیل رہا ہے اس قوم میں, ہمارے ملک میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر نشے کو حرام کہا ہے یا برا کہا ہے, اس کی وجوہات ہے. نشہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس طرح بگاڑ پیدا کرتا ہے کہ ایک شخص گھر کا اگر کسی قسم کا نشہ کرتا ہے, چاہے وہ شراب کا ہو یا منشیات کا ہو, اس سے پورا گھر اور پورا خاندان تباہ ہوتا ہے. اب یہ نشہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ آج کل سکولز کے باہر اسٹرابیریز کے نام سے بک رہا ہے, کالج یونیورسٹی کے باہر بک رہا ہے. تو اب اس نشے کے اندر ایونچولی جب قوم پڑے گی, اور خاص کر نوجوان جب اس میں شامل ہو جائے گا نشے میں, اور نشے کا عادی ہو جائے گا, تو آپ کے پاس پاکستان کو چلانے کے لیے نوجوان نسل کا کندھا نہیں ہوگا آگے چند سالوں کے اندر. تو اب یہ نشہ کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. کل انفیکٹ میں ایک پیشنٹ کو ڈیل کر رہا تھا یو ایس اے سے, جس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ایل ایس ڈی کئی عرصے تک رہتا رہا, اور کرونا کے اندر ایل ایس ڈی اس کی بڑھ گئی کیونکہ گھر پہ اکیلا تھا. اب شکر ہے کہ وہ اپنے واپس ماں باپ کے پاس آیا تو نشہ بھی چھوٹا ہے. تو نشے کی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ چلو یار کرتے ہیں, مزہ آئے گا, ایک ایکسپیرینس ہے زندگی کا. یہ ایکسپیرینس, یہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی نوجوان پہلی دفعہ نشہ کرتا ہے. اب وہ ایکسپیرینس اتنا امیزنگ ہوتا ہے کیونکہ برین کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے, مختلف برین کے نئے کیمیکلز بنتے ہیں جس سے انسان کو ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. مطلب کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے, ہواؤں میں اڑ رہا ہے, چاند ستاروں کے پاس ہے. وہ دوسری دفعہ ایکسپیرینس کرتا ہے, تیسری دفعہ کرتا ہے, ایونچولی اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. جب ہیبٹ بن جاتی ہے تو نشے کے لیے پیسہ بھی چاہیے, نشے کے لیے نشہ آواز چیز بھی چاہیے, اس کے لیے پھر جرائم کی دنیا میں بھی داخل ہوتا ہے, چوری چکاری کرے گا, قتل و غارت. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ پوچھنا چاہیں گے ہم گھر والے کس طریقے سے, جیسے بھی آپ نے اسکولز کے والے سے بات کی کہ اسکولز کے باہر, یونیورسٹیز کے باہر یہ اسٹرابری کے نام سے بک رہی ہے, اور یہ بہت سارے اسکولز میں بچے آلریڈی استعمال کریں. ماں باپ کیسے اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا بچہ, چاہے وہ آئس ہو یا کسی بھی چھوٹے موٹے نشے میں ان کا بچہ ملوث ہو گیا ہے؟ تو ایسی کون سی اسٹیج ہے جہاں پر ماں باپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے؟ میرے خیال میں ہر ماں باپ کو, چاہے آپ کا بچہ اچھی اسکول میں جاتا ہو, اچھے دوست ہو, اس کے علاوہ ماں
کو آج کے دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت عجیب و غریب دور ہے. یہاں پہ ماں باپ کو نظر رکھنی ہوگی میرے بچوں کے دوست کون ہیں, ان کے گھر والے کیسے ہیں. یعنی یہ ہونا چاہیے, لازماً فرض ہے کہ آپ کے بچے کن بچوں کے ساتھ گھومتے ہیں, ان کے والدین کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسرا, آپ کے بچے کے بیہیویئر میں چینج آ جائے. نشہ جب شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وڈرا کرتا ہے, وہ سوسائٹی سے, ماحول سے, وہ لوگوں سے وڈرا کرتا ہے, وہ تنہا پسند ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ برین کیمسٹری چینج ہوتی ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ وڈرا کر رہا ہے, کمرے میں زیادہ وقت گزار رہا ہے, چند دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہے, آپ کی پاکٹ میں سے, آپ کی پرس میں سے پیسے کم ہو رہے ہیں, یہ الارمنگ سائن ہوتی ہے. اس وقت فوراً آپ نے کوشش کرنی ہے کہ معلوم کرے کہ آپ کا بچہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. آلسو ڈاکٹر صاحب, بہت ساری یونیورسٹیز میں لوگ نشہ اس لیے بھی لیتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کا نشہ کیونکہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, کہ وہ جن کی برین کیپیسٹی, ان کی لرننگ کیپیسٹی بڑھاتا ہے, تو اس کو پکڑنا کتنا مشکل ہوگا؟ بہت مشکل کام ہے. یہ ایتھلیٹس بھی لیتے ہیں نا, ایتھلیٹس بھی خاص قسم کی دوائیاں لیتے ہیں جس سے ان کی پرفارمنس, تو فزیکل پرفارمنس ہو یا مینٹل پرفارمنس ہو, ان دونوں سے وقتی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے, لانگ ٹرم میں عادی بن جاتے ہیں اور پھر نقصان. فار ایگزامپل, ایک انجیکشن آتا ہے درد کا, سوسیجن کہتے ہیں اسے, لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا, ینگ کرسچن لڑکا تھا, اس کو اس کی عادت ہو گئی, بہت کوشش کی, آخر بڑی مشکل سے اس سے عادت چھڑوائی. تو یہ تو کوئی چیز سے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ کولڈ ڈرنک بہت زیادہ پیتے ہیں اور آپ کی عادت دن میں 4-5 پینے کی, تو آپ اس کے بھی عادت ہو جائے گی. تو کوئی بھی چیز جو آپ کے شعور کو اپنا غلام بنا لے وہ نشہ ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ اسٹرگل کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, لیکن لوگ بظاہر جو پریشانیاں زندگی کی سامنے آتے ہیں, خاص طور وہ لوگ جو ذرا کم ہمت ہوتے ہیں, وہ ایک اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, اس کے ذریعے مقابلہ نہیں کر پاتے, اور شاید معاشرہ بھی اس حوالے سے ان کو سپورٹ نہیں کرتا کہ اگر انہیں کنسلٹنسی کی ضرورت ہے, اگر انہیں ایک سیشن کی ضرورت ہے, تو ان کو وہ ایک سائیکولوجیکل ہیلپ فراہم کی جائے جس کے ذریعے ان کو نشے کی طرف جانے سے بچایا جا سکے. اس حوالے سے معاشرے میں قطعاً شعور نہیں ہے کہ دماغی صحت کس قدر امپورٹنٹ ہے. کیا کیا جائے اس کے حوالے سے ادراک پیدا کرنے کے لیے؟ اصل میں دماغ کا استعمال ہی قوم نہ کرے تو دماغ کا شعور کیسے آئے گا؟ بہت عمدہ بات, یہ تو بہت عمدہ بات. وہ قوم کو آج تک یہ نہیں پتا کہ ایز اے شہری اس کے حقوق کیا ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو اپنے آنے والے کل کو تباہ کر رہی ہے اپنے آج کی خوشی کے لیے. یعنی ہوتا تو یہ کہ ہم آج کو قربان کرتے تھا کہ آنے والے کل بہتر ہو. ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ماں باپ بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے جو کہ مستقبل ہے ان کا, کیونکہ ان کو ڈرامے, ٹی وی پروگرام سے فرصت نہیں ملتی. تو اب یہ معاشرے کے اندر یہ شعور آئے گا کیسے؟ میڈیا کے ذریعے آ سکتا ہے, اسکول, کالجز, یونیورسٹی میں, باہر ملکوں میں تمام اس قسم کے اداروں کے اندر سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں بچوں کو, گھروں کے اندر ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, مگر لوگوں کو اس کی طرف بھیجا کیسے جائے؟ آپ نے کسی طرح میڈیا کو یوز کرنا ہوگا, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, کے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی کہ دیکھو جس طرح پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, دماغ بھی ایک چیز ایسی جس سے پورا جسم چلتا ہے آپ کا. ایگزیکٹلی. اور ڈاکٹر صاحب, سے ضروری نہیں کہ جب ہم سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ کا نام لیتے ہیں تو ہم پاگل بندے کو ہی ریفر کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی آلریڈی ایسی چیزیں ڈپریشن چل رہی ہوتی ہے جن کے لیے ہمیں سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ وہ تمام تر چیزیں جو کہ پیرنٹس کو دیکھنی چاہیے, نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ جو اساتذہ ہیں, جو کہ یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشنز ہیں, ان کو بھی اب شفاعت یہاں پہ نظر رکھنی پڑے گی. مطلب کیمراز آپ نے ہر جگہ لگائی ہوئے ہیں, سو یو نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دا اسٹوڈنٹس کہ بچے کہیں کوئی ایسی ڈرگس میں ملوث تو نہیں ہے, کیونکہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ڈرگس ہو رہے ہیں. جناب, یہ تو ایک معاملہ ایسا ہے جس میں میرے خیال میں پورے معاشرے کو ایک کلیکٹیو ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. اگر صرف ماں باپ پہ ذمہ داری ڈال دی جائے تو ماں باپ کی نہیں, اس گلی کی, اس محلے کی ذمہ داری, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. اگر صرف اسکول پہ ذمہ داری ڈال دی جائے تو نہیں جناب, اسکول میں جتنے طلباء ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر موجود جو نشئی بچے ہیں اور جو نشے کے کاروبار سے منسلک ہیں ان کی نشاندہی کریں. ایک عام خبر, Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.